اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ، مجھے نیک کرم سے کر دے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث میں نے آپ کو سنانی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک درود پاک اور 10 رحمتیں، سنتے جائیے گا۔ آگے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ملٹیپلائی بائی 10۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ الفا، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، ایک درود پاک پڑھیں 10 رحمتیں، 10 پڑھیں 100 رحمتیں، 100 پڑھیں 1000 رحمتیں۔ مگر آگے اس حدیث پاک کا جو جز ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، میرے آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ ہماری حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ نو ڈاؤٹ پولیس کے بارے میں باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، مگر یہ اب وہ افراد ہیں جو اپنی جان جوخوں میں ڈال کر ہماری حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند برے افراد کے لیے، چند غلط لوگوں کے لیے پورے ڈپارٹمنٹ کو برا کہنا یا سارے ہی لوگوں کو جناب ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ درست نہیں۔ تو یہاں میں اپنے ان بھائیوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی یقیناً کسی ماں کے بیٹے ہیں، کسی بہن کے بھائی ہیں، کسی بچے کے والد ہوں گے، تو حفاظت آپ ہماری کر رہے ہیں، مگر آپ کی ایک طرح سے جان جو ہے وہ اسٹیک پر لگی رہتی ہے۔ تو یہ جو درود پاک ہے، اب ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اگر میں درود پڑھ رہا ہوں اور مجھ پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں تو انشاءاللہ میری بھی تو حفاظت ہوگی نا۔ تو آپ جب فارغ بیٹھے ہیں، آپ پیٹرولنگ کر رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے تھوڑی دیر کا بریک ہے، اگر آپ کے ہاتھ کام بھی کر رہے ہیں تو زبان تو فارغ ہے نا، تو
تو زبان تو درود پڑھ سکتی ہے، اور سبحان اللہ میں درود پڑھتا رہوں اور مجھ پر رحمتیں برستی رہیں، گھر سے نکلوں تو درود پڑھوں، واپس جاؤں تو درود پڑھوں، تو میرے رب کریم کی رحمتیں جب آپ کے ساتھ ہوں گی آپ باحفاظت رہیں گے، آپ اللہ نے چاہا مصیبت سے بچے رہیں گے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں، اسے چاہیے وہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی آپ عادت بنا لیجئے۔ درود پاک بڑے آسان سے بھی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ابراہیمی تو تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے، تو جو درود پاک آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہوں وہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات میں اگر بہترین زندگی گزارنا کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے رول ماڈل ایک ہی ذات ہے جس کو رب عز و جل نے اپنا حبیب بنایا، بلکہ جن کے صدقے، جن کی برکت سے یہ کائنات بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے صدقے یہ کائنات بنائی، اللہ اکبر، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن۔ اب آپ سوچیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو آج میں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ زندگی کے بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں، انسان فیملی ممبر بھی ہوتا ہے، ایک افسر بھی ہوتا ہے، لوگوں سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں سے متعلق زندگی گزاری۔ آپ فیملی ممبر بھی ہیں، آپ لیڈر آف دا امہ بھی ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ یعنی صحابہ کے ساتھ بھی رہتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور سارے جہان کے لیے رحمت بنے۔ میں کچھ حدیثیں پیش کرتا جاؤں گا، سنتے جائیے اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیے۔ میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایٹیٹیوڈ تو یہ تھا، کلمہ میں نے ان کا پڑھا ہے، امتی میں ان کا کہلاتا ہوں، عاشق بھی ان کا کہلاتا ہوں، مگر یہ جو نبی پاک کی عادت ہے یہ میرے اندر کتنی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک حبشی عورت یا ایک نوجوان، دو روایتیں ہیں، مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، جس مسجد میں نبی پاک نماز پڑھاتے ہیں مسجد نبوی شریف کی، وہ صفائی کیا کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو موجود نہیں پایا کہ وہ عورت کہاں گئی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ حضور اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا اس کا انتقال ہوا تو صحابہ نے کہا حضور رات کے وقت انتقال ہوا تھا۔ حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، آپ کو آرام میں آپ کے خلل ڈالنا مناسب نہیں تھا، ہم نے جنازہ پڑھا اور اسے دفنا دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس کی موت کو اتنی اہمیت بھی نہ دی کہ مجھے بتاتے۔ اس کے مقام تدفین پر نبی پاک گئے، قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر خود نبی پاک نے اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا یہ قبریں ان قبر والوں کے لیے ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی تھیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے میری ان پر پڑی ہوئی جنازے کی بدولت ان کی تاریک قبریں روشن فرما دی۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ حدیث اور لیسن ہم ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ کچھ سیکھتے جائیں گے۔ مسجد میں صفائی کرنے والی خاتون ہے یا نوجوان ہے، اس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس کی تدفین کے وقت فرما رہے مجھے کیوں نہیں اٹھا دیا رات کو، اور اب تدفین کر دی تو خود قبرستان جا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یتیموں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں سب کے لیے رحمت ہیں۔ میرے آقا بزرگوں کے لیے رحمت ہیں، نبی پاک بچوں کے لیے رحمت ہیں، سرور کائنات عورتوں کے لیے رحمت ہیں، ارے انسان تو چھوڑیے میرے آقا جنات اور فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، نبی پاک جانوروں، پتھروں کے لیے، درختوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے واقعات پڑھیں تو سمجھ آتا ہے کہ کس محبت، کس شفقت اور کس خیال کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ اب ذرا ایک اگلی حدیث سنیے گا، ایک عجب خیال اس میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور کہ میں نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے رہ جاتا ہوں کیونکہ امام صاحب جو ہیں وہ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ بات سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے۔ راوی لکھتے ہیں ایسا ناراض ہوتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم میں نفرت دلانے والے بھی ہیں؟
تم میں سے جو بھی امامت کرے اسے چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ نماز میں بھی امام کو درس یہ دیا جا رہا ہے کہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو، مختصر نماز ہو تاکہ ان پر بوجھ نہ پڑے۔ تو مجھے اور آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب نماز میں یہ حال ہے تو باقی زندگی میں میری کیا تربیت ہونی چاہیے کہ میری ذات سے کسی پر بوجھ نہ پڑے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی میرے پاس آئے کسی کام سے، ماشاءاللہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے بھی آتے ہیں، اپنا کوئی مسئلہ بھی لے کر آتے ہیں، اس وقت ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں نماز لمبی کرنے کا منع ہے، تو اگر کوئی معاملہ ہی لمبا کر رہا ہے، بعد میں آنا، اگلے ہفتے آنا، پھر آنا، پھر آنا، یعنی کسی کو دھکے کھلانا تو بڑا آسان ہے، لیکن جو اجر، جو ثواب کسی کا مسئلہ جلدی حل کرنے میں ہے، اسے راحت پہنچانے میں ہے، یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تم پر مشقت ہو جائے تو رسول پاک کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرمایا تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں کے لیے کمال مہربان۔ میں اور آپ تکلیف میں آ جائیں تو رسول پاک کو تکلیف ہوتی ہے، سمجھیے بات کو۔ جب نبی پاک ہم پر اتنے مہربان ہیں تو اب ہماری باری ہے کہ ہم امت پر کتنی مہربانی کریں۔ اگر ہمارے ساتھ کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہے یا ہم سے کوئی مدد مانگنے آیا ہے تو نبی پاک کی سیرت تو یہ ہے کہ وہ مسلمان کو تکلیف میں نہ دیکھتے تھے، ایزی کرنے کی کوشش فرماتے، نبی پاک معاملات کو آسان فرماتے تھے۔ بڑی پیاری حدیث ہے کہ بروز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا، ذرا غور کیجئے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی، سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، there is no shadow، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لا ظل الا ظلک، اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں پہلا جو نام فرمایا نا نبی پاک نے، فرمایا عادل حکمران، وہ حکمران جو جسٹس کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو بعض اوقات فیصلہ کرنا ہوتا ہے، انصاف کرنا ہوتا ہے، تو جب آپ کو ایسا موقع ملے تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے گا، کیونکہ انصاف کرنے والا وہ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو بغیر سائے کے گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے، اور وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو کمال کی سیرت ہے۔ آپ باہر والوں کے لیے بھی رحمت، اب گھر والوں کے لیے بھی رحمت۔ آپ کی بھی تو فیملیز ہیں نا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے زندگی کی مصروفیات میں ہم اپنے گھر والوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے، یا گھر والوں کو وہ پیار نہیں دے پاتے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے یار باہر اتنی بیزی لائف ہے، میں افسر ہوں، تو گھر میں بھی وہ افسر بنا ہوا ہوتا ہے، گھر والوں میں بھی وہی روب دکھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ پولیس والا بعض اوقات روب والا آدمی بن جاتا ہے، آرڈر دینے کی عادت ہوتی ہے تو گھر میں بھی آرڈر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، میں آپ کو جو حدیث سنانے چاہ رہا ہوں ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ آقا فرماتے تم میں سے بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اور سن لو آگے نبی پاک فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ آج ہمارا افسر آ جائے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کی شاید ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو سلوٹ بھی مارتے ہیں، وہ کوئی کام کہتا ہے آپ کہتے ہیں یس سر، لبیک، فوراً، جی سر، حاضر، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی کا تقاضا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ مگر کیا یہی انداز کبھی اپنی ماں کے ساتھ ہوا؟ کیا یہی انداز اپنے والد کے ساتھ ہوا؟ کبھی والد کو یہ فیل کروایا کہ آپ میرے باس ہیں، میں آپ کا ماتحت ہوں؟ یا جی ہاں کتابوں میں یہ لکھا ہے میرے نوجوان بھائیوں سنو جن کے ماں باپ حیات ہیں، کہ باپ کا ادب یہ ہے کہ بیٹا باپ کے آگے غلام بن کر رہے، جیسے آقا کے آگے غلام ہوتا ہے نا، بیٹا یوں رہے کہ نہ جانے آقا کب حکم دے گا اور میں اس کا کام کر دوں۔
مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو آج کے حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھا باپ بیٹے کے آگے غلام بنا ہوا ہے کہ بیٹا میرا کام کر دو. بیٹا کہتا ہے ٹائم نہیں ہے, تھکا ہوا آیا ہوں, آفس میں کام کر کے آیا ہوں, تمہارے بھی کام کروں. نہیں میرے بھائیوں, یاد رکھنا, جس سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی, جن سے ان کے ماں باپ ناراض ان سے ان کا رب ناراض. تم دنیا والوں کو تو خوش کر رہے ہو اور ماں باپ کو ناراض کر رہے ہو, بھائی بہنوں کو ناراض کر رہے ہو, بیوی بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں. نہیں, یہ حدیث دوبارہ سن لیجئے, خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور آگے آقا خود فرما رہے ہیں, فرما رہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہترین ہوں. کیا نبی پاک بیزی نہیں تھے؟ کیا ان کے اوپر برڈن نہیں تھا؟ ارے ان پر تو کائنات کا بوجھ تھا, سارے صحابہ کی ٹریننگ کرنی تھی, مگر گھر جاتے تو گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے, وہاں جا کے آرڈر نہیں دیتے تھے, حسنین کریمین کو کاندھوں پہ بٹھاتے تھے. آپ نے سنی ہوں گی حدیثیں کہ پیارے آقا حسنین کو بوسہ دیتے. ایک صحابی نبی پاک کے پاس آئے, کہتے حضور میرے 10 بچے ہیں, اب میں نے دیکھا بچوں کو بوسہ دیتے, میں تو بوسہ نہیں دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. وہ بندہ کیسا جو بچوں کو بھی پیار نہ کرے. تو بے شک آپ پولیس والے ہیں, بے شک آپ جناب زمانے میں بہت جگہ پر آپ کو ایک اسٹینڈ اپ پوزیشن میں رہنا پڑتا ہے, ایک روپ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, لیکن گھر والوں پر افسری نہیں چلانی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاندار قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ باہر تو مرد بن کر رہے مگر گھر جائے تو بچہ بن جائے. گھر والوں کا یعنی فیملی میں جا کر فیملی ممبر بننا ہوتا ہے, ان کا بھی حق ہے, وہ بھی آپ سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں. تو بہرحال میرے آقا رحمت سارے جہان کے لیے ہیں, وہ گھر والوں کے لیے بھی رحمت ہیں, اور ان کی ذات ہمارے لیے بڑی رول ماڈل ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف خدا کیسا. آپ ڈائمنشنز دیکھیں نا, ایک طرف لوگوں کی خیر خواہی ہے, ایک طرف فیملی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے, اور پھر ہم گناہ گاروں کے لیے دعائیں, ہمارے لیے راتوں کو جاگنا. کیوں نہ نبی پاک سے پیار کریں, وہ کیسی رحمت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ذرا غور کرو, لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں فلاں کا فین ہوں, میں فلاں کو فالو کرتا ہوں, مجھے بڑا وہ افسر بڑا پسند ہے, مجھے جناب وہ کھلاڑی وہ کرکٹر پتہ نہیں کیا کیا اپنے وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں جس کے ہم فین بنتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے کہ تم نے دنیا کی کسی پرسنالٹی کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے, بتاؤ کبھی اس نے تمہارے لیے کچھ اچھا کیا ہے؟ تم سے ملاقات ہوئی ہے, تمہیں کبھی کوئی فیور دی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں وہ تو بہت بڑا آدمی ہے, میری تو ملاقات بھی نہیں ہوئی اور ہونا بھی مشکل ہے. میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا تھا, وہ راتوں کو جاگتے رہے, وہ آنسو بہاتے رہے, ہم گناہ گاروں کی مغفرت کے لیے رب کے آگے روتے رہے. سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت اس درجہ قیام فرماتے, کھڑے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کے دونوں پیروں میں ورم آ جاتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں, اور آپ تو وہ ہیں کہ جس کی برکت سے اگلے پچھلے سب بخشے جائیں گے. پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں بھی اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ بنوں. تو میرے آقا عبادت بھی اتنی فرماتے. کیا ہماری راتیں ایسی گزرتی ہیں؟ کبھی رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا موقع ملے, کبھی دعاؤں کا موقع ملے. یہاں تو فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, ڈیوٹی آپ کی واقعی ضروری ہے, مگر نماز کا وقت جب آ جائے تو نماز ضروری ہے. سب سے پہلا فرض نماز ہے. اگر نماز قضا ہو گئی تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اے میرے بیٹے اسلامی بھائی, ذرا اور آگے چلتے ہیں. میں نے کچھ فیملی کی بات کر لی, اب میں آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے مسلمانوں کی بھلائی کا ہمیں کیسا درس دیتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, اب بیٹیوں پر کیسے میری آقا کی رحمت ہے. حالانکہ یاد رہے نبی پاک اس دور میں آئے ہیں جب بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا, اور بدقسمتی سے آج بھی ایسی جاہلیت نظر آتی ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, گھر میں موڈ آف ہو جاتا ہے, دوسری بیٹی بھی آ گئی, ابھی تک بیٹا نہیں آیا. اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کے ہاتھ میں تو نہیں کہ وہ بیٹا پیدا کرے, لیکن لوگ بیوی کو تانے دیتے ہیں, ساس بہو کو تانے دے رہی ہوتی ہے, موڈ آف ہو جاتا ہے. ایسا بھی دیکھا کہ بیٹی ہو تو کوئی کسی کو مٹھائی بھی نہیں کھلاتا, ہاں بیٹا ہوتا ہے تو مٹھائی کھلاتے ہیں. معاذ اللہ, بیٹی کو زحمت سمجھتے ہیں. سنو, بیٹیوں کو برا نہ کہو, بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں, وہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گے. نبی پاک نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا
کہ جیسے یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں وہ میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ بیٹیوں کا باپ تو کتنا خوش نصیب ہوا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ ان کی پرورش کرے، ان کو اچھے انداز سے پالے پوسے، بیٹوں کو ان پر اہمیت نہ دے، ایک اچھا رائٹ انہیں دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو؟ اللہ کے حبیب فرماتے 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، اور بیٹیوں کے ساتھ بندہ برا سمجھے تو کبھی اس بات کو بھی بوجھ نہ سمجھیں۔ اور آگے چلتے ہیں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یتیموں کی کفالت کرتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، تو وہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا اور جنت میں ساتھ جائے گا۔ تو اگر آپ کے خاندان میں یا آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے اور وہ یتیم کا ہے، بیوہ کا ہے، اس کو زیادہ فوقیت دیں، اس کو زیادہ اہمیت دیں، ان پر سر پر ہاتھ رکھیں۔ یتیم کے بارے میں ایک اور مضمون ملتا ہے احادیث میں کہ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے نا، شفقت والا، تو جس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ پاک اتنی نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ یتیموں کے ہمیں رائٹس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اب سران بھی بیٹھے ہیں نا، آپ کے ساتھ ماتحت بھی ہوتے ہیں، افسر کو ماتحت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ بات بات پر ڈانٹنا، ذلیل کرنا، برا بھلا کہنا۔ وہ بیچارہ نوکر ہے، وہ کہتا میں کیا کہوں گا، سامنے جواب دوں گا تو جاب چلی جائے گی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں افسر کو بھی جواب دینا ہوگا اگر اس نے ناجائز کسی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، انسان ہم سارے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے ہماری کسی وجہ سے پوزیشن اوپر نیچے ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے منہ میں جو آئے میں کسی کو کہہ سکتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ 10 سال انہوں نے خدمت کی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ 10 سالوں میں کسی کام کرنے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اور نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا، اور کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا۔ نبی پاک اتنے شفیق کہ 10 سال اپنے خادم پر شفقت اور مہربانی فرماتے رہے۔ یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے سیکھنے والی ہیں۔ تکلیف پہنچانا بڑا آسان ہے، مگر اس تکلیف کب جب ریٹرن آتا ہے نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر میں اپنے موضوع کو ایک آخری ٹاپک کی طرف لیے چلوں گا اور کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اپنی بات پوری کروں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سن لیجئے، یہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے بہت شاندار پیرامیٹر دے دے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کس کو؟ نبی پاک کو۔ آگے فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب سوچ لو، کسی بھی مسلمان کو تکلیف، چاہے میری زبان سے، چاہے گھور کے دیکھنے سے، چاہے اسے ٹینشن دینے سے، چاہے اس کا کام ڈیلے کرنے سے، چاہے اس سے غلط ڈیمانڈ کرنے سے، کسی بھی وجہ سے میں تکلیف دے رہا ہوں، وہ اگلا کر کچھ نہیں پا رہا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ میرا کچھ بگاڑ لے، بعض لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور پولیس والے کے آگے تو ویسے ہی لوگوں کی آواز نہیں نکل رہی ہوتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ مظلوم کی ہائے جو ہے نا وہ برباد کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے جب بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کبھی کسی کی ہائے نہ لینا، یہ ہائے تمہیں سارے بنے بنے کام بگاڑ دیتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، زندگی میں کبھی ایسا ہونا کہ یار ہر چیز بڑی اچھی چل رہی تھی، صحت بھی ٹھیک تھی، کام کاج بھی ٹھیک تھا، فیملی بچے سب خوش باش تھے، اچانک چیزیں خراب ہونے لگی ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، کام بھی بگڑ رہے ہیں، فیملی میں بھی ٹینشن، لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، سب چیزیں آپ کو جب الجھتی ہوئی نظر آئے نا تو چیک کرو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا دی۔ دعائیں لینا سیکھو۔ لوگ تمہارے پیچھے جب دعا کریں گے نا طوفان ٹل جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہائے لگ رہی ہے نا، بلے پیسے بھی آ رہے ہیں، کام بھی ٹھیک چل رہا ہے، دنیا میں عزتیں بھی مل رہی ہیں، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک فرما رہے مجھے تکلیف دی، اور رسول پاک یہ بھی فرما رہے جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ہم کیسے جواب دیں گے قیامت کے دن؟ بعض اوقات یا ماشاءاللہ امید ہے اس پہ نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کئی حاجی بھی بیٹھے ہوں، ماشاءاللہ کئی پولیس والے نیک ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ اچھا یہی سوال میں اگر آپ سے بھی کر لوں
تو مفلس کے بارے میں تو لوگ ہی کہتے ہیں وہی مفلس ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، ہے نا، ایسا ہی ہے. تو صحابہ کرام نے بھی یہ جواب دیا، حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ وہ بندہ جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، اس میں روزے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوگا، صدقہ خیرات بھی ہوگا، مگر اس حال میں آیا ہوگا کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا. اب یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تو انصاف دینے والا ہے نا، یا اللہ ہمارا اس سے انصاف دلا، اس نے ہمارا دل دکھایا، گالی دی، غیبت کی، پیسے لیے، مال دبا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کے روزے اس کو دے دیے جائیں. ایک بندہ روزے لے جائے گا، ایک بندہ نمازیں لے جائے گا، ایک بندہ صدقے لے جائے گا، ایک بندہ حج لے جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ باقی رہیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حالانکہ نیکیاں پہاڑ جتنی لے کر آیا تھا. اب چونکہ لوگ باقی رہ گئے، اب ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا اب ان لوگوں کے گناہ اس بندے کے سر ڈالے جائیں گے، کیونکہ اللہ تو انصاف فرمانے والا ہے، نیکیاں تھی نہیں، اب کہا جائے گا اس کے گناہ اس کے سر ڈالو، اور پھر اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. یہ ہوگا مفلس. اب طے آپ نے کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے کہ قیامت کے دن مفلس ہو کر اٹھنا ہے یا اللہ کا ایسا بندہ ہو کر اٹھنا ہے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں کہ یا اللہ یہ ہمارا عہدیدار تھا، ہم جب جاتے تھے ہماری خیر خواہی کرتا تھا، ہم سے محبت سے ملتا تھا، مظلوموں کے کام آتا تھا، ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا. ایسے اگر آپ بن گئے تو یقین کریں شاید دنیا میں بڑی ترقی نہ ملے مگر جنت میں آپ کے لیے وہ محلات تیار ہوں گے. میرے رب کی رحمتیں دنیا میں ایسی برسیں گی کہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے. اصل میں کچھ لوگوں نے جو برکت ہے نا اس کا کانسیپٹ یہ بنا لیا ہے کہ یار برکت تو اس کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لگژری لائف ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے. تھوڑے پیسے ہوں، حلال کے ہوں، بہت اچھی نیند آتی ہے، بچے سارے پرسکون ہوں، بیماریوں سے اللہ بچائے رکھے، ٹینشن فری لائف ہو، یہ برکت والی لائف ہے. یا جناب پیسے تو بہت سارے ہیں مگر حرام کے ہیں اور برکت نہیں ہے، ٹینشن بہت ہے، گھبراہٹ بہت ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں. بتاؤ خوش کون ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں حلال میں جو برکت ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے برتاؤ میں جو برکت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. اور پھر ایک اور پرابلم کیا ہوتا ہے، جب انسان غلط طرف چلا جاتا ہے نا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا اور گر گڑا کر بآواز بلند رو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا بندہ اتنا رو رہا ہے، اتنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کی دعا سن لے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا کو قبول نہیں کرنا ہے. عرض کی گئی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، جو اس کے پاس مال ہے وہ حرام ہے، یہ روتے روتے مر بھی جائے تو اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. اب بتاؤ اگر دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو ہمارا بنے گا کیا؟ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی تو ہم کدھر جائیں گے؟ ایک اور جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے کمال کے صحابی ہیں. دیکھیں جو اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ کے لیے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے کتنا نوازتا ہے. آپ الحمدللہ ہمارے محافظ ہیں، اچھی نیتوں سے یہ کام کریں تو ہر قدم آپ کو نیکی مل رہی ہے، لوگوں کی دعائیں، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. غزوہ احد کے موقع پر جب یہ تیر چلا رہے تھے نا، یہ بڑے زبردست ان کا نشانہ تھا، یہ بہت اچھا تیر چلاتے تھے. آپ نے صحابہ کرام کا ایک انداز سنا ہوگا کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام سے جب بھی بات کرتے تھے نا تو پیارے آقا علیہ السلام کو صحابہ کرام کیا عرض کرتے تھے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یہ صحابہ کا ایک انداز تھا. لیکن آپ کو پتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کو نبی پاک جب احد کے میدان میں تیر دے رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت سعد کو نبی پاک نے یہ فرمایا. سوچے کتنا بڑا مرتبہ ہے. ایک بار انہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں مستجاب الدعوات، آپ سمجھ رہے ہیں مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جس کی ہر دعا قبول ہو،
ہم بھی چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے سجدے کرو, اتنی تلاوت کرو, اتنے روزے رکھو, پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے. نہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا, اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. دیٹس اٹ, اتنا سا کام ہے. ہماری غذا پاکیزہ ہو, ہماری کمائی پاکیزہ ہو, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا جب دعائیں قبول ہوں گی تو پھر پرابلم کیا ہے؟ اللہ پاک اس میں بیماریاں بھی دور کر دے گا, ٹینشن بھی دور کر دے گا. گھر نہیں ہے تو اللہ گھر عطا, اللہ قریب راستے بنائے گا. شیطان ہمیں غلط کام کی طرف لے جاتا ہے کہ نہیں یار یہ سادہ سادہ لائف گزاری تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا, میں تو اسی پوزیشن پہ رہوں گا, پھر اپنا گھر کیسے بنے گا, پھر میں جناب امیر کیسے بنوں گا. یہ شیطان ہمیں دماغ میں ڈال دیتا ہے. مگر ایک بات آج یاد رکھ لو میرے بھائیوں, جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو جو آپ کے میرے نصیب میں ہے وہ لکھا جا چکا ہے, انتظار کرو وہ حلال میں بھی ملے گا. لیکن جب کوئی رانگ کٹ لیتا ہے, شاید تھوڑے پیسے جلدی بنا لیتا ہے, مگر بربادی پھر اس کا مقدر ہوتی ہے. ایسے پیسے ڈاکٹر لے جاتے ہیں, وکیل لے جاتے ہیں, بیماریاں لے جاتی ہیں, اللہ نہ کرے پریشانیاں لے جاتی ہیں, اور نہ بھی لے جائیں تو آخرت کے انگارے تو ہیں نا. اسی طرح کمزوروں کی, جب بھی آپ کے سامنے کوئی کمزور آئے نا, غریب آئے, آپ سمجھو یہ میرے لیے جنت کا سامان آیا ہے, یہ میرے لیے اللہ کی رضا کرنے کا کام آیا ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں, مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو, بے شک تمہیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے, اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. اللہ کے حبیب فرما رہے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, ان کی مدد کرو, اپنے کام بن جاتے ہیں. تو آپ پلیز, اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کچھ پولیس افسران تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی بندہ فریاد لے کر جائے تو فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان کا بھائی بیٹھا ہے, ان کا چھوٹے ہیں تو ان کے والد بیٹھا ہے, ان کو فیل کرواتے ہیں. سبحان اللہ, یہ اتنی بڑی نیکی ہے. دیکھیں جس وقت بندہ تکلیف میں ہو نا, بعض اوقات چند میٹھے بول وہ اس کا آدھا غم دور کر دیتے ہیں, اور اسی تکلیف میں اگر کوئی نمک چھڑک دے, اس کو بھی ڈانٹ رہا ہے, اس کو بھی جھڑک رہا ہے, اس کو بھی ذلیل کر رہا ہے, اب اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے نا کہ ایک تو ویسے ہی میں برڈن میں ہوں, اور یہ میری عزت بھی لے رہا ہے, مجھے تکلیف بھی پہنچا رہا ہے, مجھے ہی برا بھلا کہہ رہا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کمزوروں کا ہاتھ پکڑیے, غریبوں کی مدد کیجیے, مظلوموں کا ساتھ دیجیے, اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا, اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے گی. کبھی مسلمان کو تکلیف نہ دیں, آپ خود تکلیف میں ہو. ایک حدیث پاک ہے, کامل مومن وہ ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. اب مجھے خود بتائیے, آپ پسند کرتے ہیں آپ تکلیف میں ہوں کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے یا آپ کو ذلیل کرے؟ آپ ٹینشن میں ہوں تو کوئی آپ کی ٹینشن دور کرے یا آپ کی ٹینشن میں اضافہ کرے؟ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے غلطی ہو جائے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی غلطی پر آپ کا افسر آپ کو پکڑ لے اور آپ کی غلطی پر آپ کو سزا دے. آپ چاہتے ہیں معاف کر دے, ایزی کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, میری درخواست قبول کر لے. جب آپ اپنے افسر کے لیے یہ سمجھتے ہیں تو یہی بات اپنے ماتحت کے لیے بھی تو کیجیے نا. آپ کا ماتحت بھی تو انسان ہے. آپ نیچے سب کے ساتھ سختی کریں اور اوپر یہ امید رکھیں کہ آپ کے ساتھ آسانی ہو جائے. نہیں جناب, یہ بکافات عمل ہے, یہ ٹٹ فار ٹٹ ہے, یہ جیسے کو تیسا ہے. آپ اچھا کریں گے تو اچھا ہونا ہے, کر بھلا تو ہو بھلا. اور اسی طرح کی حدیث پاک ایک سنیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا. آج میں اگر کسی پر رحم نہیں کر رہا تو اگر اللہ کریم نے مجھ پر رحم نہ کیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ کیا میرے اور آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے؟ ہمیں صرف رحمت الہی کی امید ہے, ہمیں فقط اللہ کے کرم سے امید ہے کہ وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ اپنے محبوب کی امت پر مہربان ہے, ہم گناہ گاروں کو بخش دے گا. ہم خود رحمت کے سہارے جی رہے ہیں اور بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بندوں سے درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی پر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تمہیں بتاؤں گا میں کون ہوں. ارے تم نے غلطی کی ہے, اب میں تمہیں بتاؤں گا کون ہوں. ابھی تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں, اب دیکھتا ہوں تیری پروموشن کیسے ہوتی ہے, اب میں دیکھتا ہوں تم آگے کیسے بڑھتے ہو. اگر میرا ہر غلطی پر یہ انداز ہے تو پھر کیا میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میری ہر غلطی پر میرا رب مجھے پکڑے؟ کیا میں جواب دے سکوں گا؟ خدا را معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے. اچھا, ایک تو اپنے اسٹاف کے ساتھ اچھا برتاؤ, دوسرا اگر کوئی بیچارہ کیس لے کر آیا ہے, پولیس اسٹیشن آیا ہے, ہم سے اپنی فریاد لے کر آیا اور اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے,
پریشان جب آدمی ہوتا ہے نا, اس کو صحیح بولنے نہیں آتا, آپ بیمار سمجھے نا اسے. کبھی آپ نے دیکھا مریض کا ڈاکٹر سے جھگڑا ہو جائے, مریض چیخے بھی مار رہا ہوتا ہے, مریض جناب عجیب عجیب باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے, مگر ڈاکٹر کو پتا ہے اس وقت تکلیف میں ہے, اس وقت یہ ٹینشن میں ہے, یہ بیمار ہے, اس کو علاج چاہیے, اس سے لڑنا فائدہ نہیں ہے. کیا ہمارے پولیس افسران یہ انداز اختیار نہیں کر سکتے کہ ہر فریادی کو تھوڑی دیر کے لیے مریض سمجھ لیں کہ پریشانی میں اس کو بولنے نہیں آ رہا. ہم نے یہ بھی دیکھا بیچارہ آیا اپنی فریاد لے کے, بڑی ٹینشن میں ہے, اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے, لیکن چونکہ وہ افسر سے صحیح انداز میں بات نہیں کر سکا یا ان کے ادب کے مطابق بات نہیں کر سکا, تو اس کی فائل تو گئی سائیڈ میں. اب جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے کہ بات ایسے کیوں کی, تمہیں پتہ نہیں ہے کس سے بات کر رہے ہو, انداز کیا ہونا چاہیے, تم مجھ سے ایسے بات کرو گے, جاؤ میں دیکھتا ہوں تمہارا مسئلہ کیسے حل ہوگا. آپ نے تو یہ کہہ کر اس کی فائل سائڈ پہ کر دی, اس بیچارے کا کیا حل ہوگا, اس کو تکلیف کے اوپر اور تکلیف ہو گئی نا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو خون کے پیاسوں کو معاف فرماتے تھے, آپ تو اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرماتے. اچھا میں اور آپ یہ نعتیں پڑھتے بھی ہیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں. اللہ کے حبیب تو اپنے جانی دشمن کو معاف کر دیں, اور ہمارے سامنے اگر کسی ایک مسلمان سے غلطی ہو جائے تو ہم اسے معاف نہ کریں. خدا را اپنے اندر نرمی کا جذبہ لائیے, ایک ایسے حسن اخلاق کے پیکر بن جائیے کہ انشاءاللہ آپ کے پاس آنے والے کا آدھا غم دور ہو جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندے کا موبائل فون چوری ہو گیا. یہ کسٹمر سروس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا, بعض اوقات یہ بڑی کمال کی ہوتی ہے. تو ایک بندے کا موبائل فون جو ہے وہ چوری ہو گیا. اس نے موبائل کمپنی کو کال کیا کہ جناب میرا موبائل فون جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے. تو اس کمپنی والے نے کیا کہا کہ آپ تو ٹھیک ہیں, آپ کو تو کچھ نہیں ہوا, اپنا خیال رکھیے گا, میں آپ کا موبائل فون جو ہے نا وہ بند کر دیتا ہوں. وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے فون رکھا تو میرا آدھا غم جو دور ہو گیا تھا. حالانکہ اس کمپنی والے نے مجھے فون نہیں دے دیا, لیکن جب اس نے میری اس کیفیت میں خیریت پوچھی, مجھ سے نرم انداز میں بات کی, تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا اپنا تھا جس کو میری زیادہ فکر تھی. تو اگر یہ چند جملے ہماری زبانوں پر بھی آ جائیں کہ کوئی تکلیف میں ہمارے پاس آئے تو پہلے ہم اس کی خیریت پوچھ لیں, اللہ سب ٹھیک کر دے گا, آپ گھبرائیے نہیں, ہم آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں, آپ پانی پئیں گے, ان تمام چیزوں میں آپ کا خرچہ کیا ہوا. لیکن اس مظلوم کا, اس تکلیف دہ آدمی کا آدھا غم دور ہو گیا. اس کو یہ فیل ہو گیا کہ میں اپنے محافظوں کے پاس آ گیا ہوں, میں اپنے سرپرستوں کے پاس آ گیا ہوں, اب میں ان پولیس والوں کے پاس آیا ہوں جو میری ہیلپ کریں گے. آپ اپنے پروسیس کے مطابق ہی ہیلپ کریں, لیکن یہ آپ کے چند جملے ان کے دل میں امید کا دیا جلا دیں گے. لیکن اگر پہلی ہی باری میں انہی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ٹائم نہیں ہے آنے کا, باہر بیٹھیں, ابھی ٹائم نہیں ہے, آرام سے بات کریں, ابھی جلدی نہیں ہے, ہمارے پاس بہت کام ہوتا ہے, یہ 4-5 جملے اس کو پہلے ہی وہ تکلیف میں تھا, اس کے دل کرچی کرچی کر دیں گے. تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب عز و جل بھی اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے تب تک بندہ بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے. آپ جب کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں نا, اللہ آپ کی پریشانی دور فرما دے گا. حدیث کا مضمون ہے جب کسی کے کوئی عیب چھپاتا ہے, اللہ اس کے بھی عیب چھپا دیتا ہے. آپ کے پاس لوگوں کے عیب آ جاتے ہیں نا, کسی کے گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا, کسی کے بیچارے کے ساتھ کوئی مسٹیک ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی, اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے تو ہم پر یہ لازم تو نہیں نا کہ اس کو سب کو بتائیں. تو کسی طریقے سے عیب چھپانے والا کام بھی ہو رہا ہو, مدد کرنے والا انداز بھی ہو, سختی نہ ہو, انداز میں نرمی ہو, مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہو, غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دیں. میں مجرموں کو معاف کرنے کی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر فریادی کے انداز میں, آپ کے پاس کیس لانے والے کے ایٹیٹیوڈ میں اگر کوئی پرابلم ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے اس لیے ایسے کہہ رہا ہے, تو آپ اس کے ایٹیٹیوڈ کو معاف کر دیں, اس کی پرابلم کو سمجھیں اور اس مسئلے کو اللہ کی رضا کے لیے حل کریں. کیونکہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بندے کی مدد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. میں اب صرف 2 حدیثیں سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا تاکہ آپ کو بات اور سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب بھی حدیث پڑھتا ہوں نا, میں اپنے بارے میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایسا بندہ بنا دے. اگر آپ بھی بہتر سمجھے تو یہ دعا کیجیے گا. پہلے حدیث سنیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے ان کو بنایا اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں گے. اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے.
سچ بتاؤ یار، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ پاک نے مجھے چن لیا ہو، کہ مجھے بنایا اسی لیے ہے کہ حاجتوں کے وقت لوگ مجھ سے رجوع کریں۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں، اس وقت آپ کے پاس یہ منصب موجود ہے کہ اپنی حاجتوں کے لیے لوگ آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو آقا نے کیا فرمایا، قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہوں گے جو عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خیر اور شر کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے بنائے، حدیث کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کی چابی ہیں اور شر کے لیے تالا ہے۔ جی ہاں، کہ وہ جدھر جاتے خیر پھیلتی ہے، شر بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اور فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے جو شر کی چابی ہیں اور خیر کا تالا ہے۔ یعنی جہاں جائیں گے غلط کام تو پھیلے گا، اچھائی بند ہو جائے گی، ٹینشن بڑھ جائے گی، نرمی ختم ہو جائے گی۔ اب اپنے بارے میں سوچیں کہ میں شر کی چابی ہوں یا خیر کی چابی ہوں؟ اللہ نے مجھے بنایا کس والے گروپ میں ہے؟ اللہ کرے کہ ہم خیر پھیلانے والے، بھلائی پھیلانے والے، مدد کرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک بار کی حاجت روائی کتنا بڑا ثواب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی گویا اس نے ساری عمر عبادت کی، ساری زندگی عبادت کرنا اور ہے، اور کسی مسلمان کی سبحان اللہ بھلائی کرنا اور ہے۔ ہمارے بزرگان دین کیا کرتے تھے، کسی کا بھلا سوچنے کا انداز یہ بھی دیکھو کیسا نرالا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ سلائی کا کام کرتے، درزی تھے، خیاط کہتے ہیں عربی میں۔ ان کے پاس ایک بندہ آتا تھا، آگ کا پجاری، آتش پرست، اپنا کوئی کام کرواتا، سکہ دے کر جاتا تھا۔ ایک بار آپ کسی کام سے گئے تو کسی شاگرد کو اپنی دکان پہ بٹھایا، تو وہی آتش پرست آیا اور سکہ دیا، اس نے کہا یہ تو کھوٹا سکہ ہے، جعلی دے رہے ہو، اس کو بھگا دیا۔ بزرگ آئے تو کہا حضرت آج وہ آپ کا ایک پرماننٹ گاہک آیا تھا اور وہ آ کر کھوٹا سکہ دے گیا۔ آپ مسکرائے، فرمایا بیٹا وہ جب بھی آتا تھا مجھے کھوٹا سکہ دیتا تھا، میں نے آج تک اس کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے معلوم ہے۔ کہا حضرت کمال کے آدمی ہیں، آپ کھوٹا سکہ لے لیتے تھے؟ تو فرمایا اس لیے لیتا تھا کہ اس کا کھوٹا سکہ میں لے لوں گا، یہی کسی اور کو نہ دے دے، میرے کسی مسلمان بھائی کا بھلا ہو جائے۔ مگر آج حال یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ اگلے کا بیڑا غرق ہوتا تو ہو جائے، میرا کام سیدھا ہونا چاہیے۔ یہ بہت فرق ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ درس کیا دیتا ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ تو آج میں اپنے بہت پیارے بھائیوں، ہمارے رکھوالوں، ہمارے حفاظت کرنے والے بھائیوں کے پاس آیا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اتنی مشکل محنت کرتے ہیں، آپ سردی میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ بارش میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یقین کریں میری آنکھوں میں ایک بار آنسو آ گئے جب یہ کرونا وائرس پیک پر تھا، سارے لوگ گھر میں بیٹھے تھے، اور ایک بار میں کسی ضروری وجہ سے نکلا تو میں نے دیکھا وہاں بھی پولیس والے بھائی ہمارے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو اس وقت لوگوں کو ڈر ہے باہر نکلنے میں، مگر یہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کر یہ سڑک پر کھڑے ہیں، اور اس وقت بھی وہ کھڑے رہ کے میں نے دیکھا لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ گھر میں بیٹھیں، اب باہر نہ نکلیں۔ کتنا پیار والی بات تھی کہ آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسرے مسلمانوں کا بھلا سوچ رہے ہیں۔ تو جب اتنی شاندار نیکیوں والی، عزت والی اللہ پاک نے نوکری دی ہے تو چند غلطیوں کی وجہ سے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں پولیس ڈپارٹمنٹ کو لوگ برا کہیں۔ آپ کی تو وہ عزت ہونی چاہیے کہ آپ جدھر سے جائیں لوگ آپ کو سلیوٹ کریں۔ تو اگر چند برے افراد کی وجہ سے اتنے شاندار محکمے، کیونکہ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ اللہ پاک ان آنکھوں کو جہنم سے حرام قرار دیتا ہے جس میں ایک آنکھ فرمائی جو سرحد پر پہرا دینے والی ہے، جو جاگتی ہے اللہ کی راہ میں اس لیے کہ وہ ساری رات سرحد کا پہرا دے رہی ہے۔ آپ جاگ رہے ہوتے تو ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اگر ان تمام کاموں میں نیکی تلاش کر لی جائے، مزاج میں نرمی آ جائے، فقط حلال کمائی کی طرف فوکس ہو جائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، تو ہم سب مل کر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی عزت کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں نے اپنے بیان میں آپ کو کچھ درود پاک کے فضائل بھی شروع میں بتائے تھے کہ آپ چونکہ رسک فیکٹر پہ چل رہے ہوتے ہو تو چلتے پھرتے درود پڑھتے رہا کریں۔ درود کی برکت سے آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی اور وہ رحمتیں آپ کی حفاظت کریں گی۔ اور ساتھ ساتھ میں نے ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ عادتیں آپ کو بتائیں کہ آپ فیملی کے ساتھ کیسے، آپ بچوں کے ساتھ کیسے، آپ کمزوروں کے ساتھ کیسے، اور پھر آپ نے ہمیں پریشان حالوں کی مدد کرنے کے بارے میں کیا فرمایا۔ اگر یہ تمام باتوں میں سے کچھ باتیں بھی آپ نے یاد کر لیں اور اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کیا، آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرنے لگ جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہی مل کر رہے گا، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔
سکتا, اب میری مرضی ہے میں جلدی کر کے اسے حرام سے کماؤں یا حلال سے کماؤں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ فقط ہمیں حلال کی روزی نصیب فرمائے اور رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ پاک ان تمام افسران کو جزائے خیر دے جنہوں نے اتنا پیارا اجتماع سجایا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے افسران بھی یہ چاہتے ہیں اور ہمارے باقی اسلامی بھائی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت ہو. اللہ کرے اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں, ہم سیکھتے رہیں اور اپنی زندگی میں عمل کرتے رہیں. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو ہم نے سنا کہ عادل حکمران, عدل کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ اس عرش کے سائے میں مجھے بھی جگہ عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا, ہے کرم اس پر خدا پاک کا. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے, اس پہ نظر کرم سرکار کی. دعوت اسلامی ماشاءاللہ آج میں نے جو عبدالحبیب صاحب کا بیان سنا تو بہت ہی زبردست لگا, دل کو چھوا. اور ایسے اصلاحی بیان ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہونے چاہیے جس سے ہم رہنمائی حاصل کریں. اور اس کے علاوہ اس بات کی خوشی ہے کہ ایسے بیان سن کر نا بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آج کی جو یہ تقریب ہوئی مذہبی حوالے سے ہمیں رہنمائی ملی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں نالج میں نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسے پروگرام دوبارہ ہوتے رہیں اور ایسے پروگراموں کے اندر ہم شرکت اپنی کرتے رہیں. الحمدللہ بہت بہترین بیان کیا. اس میں ہمارے پولیس افسران اور ملازمان کے لیے اصلاح تھی کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح ملنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر ایک پولیس کا بھی مقام بنے. لوگ ہمارے پاس اپنی پریشانی حاجتیں لے کے آئیں اور ہمارا کام ہے اپنے فرائض کو بہت خود بہتر طریقے سے انجام دیں کہ لوگوں میں اور پولیس کے اندر جو ڈسٹنس ہے وہ ختم ہو جائے. میں دعا کروں کہ اللہ پاک ہم تمام جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم سب کو جو بیان ہوا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے